پھر ہمیں حسد پیدا ہوتا ہے کسی کے پاس مال ہو. آج میں آپ کو دنیا کا امیر ترین ہونے کا ایک طریقہ بتانے لگا ہوں. ہونا چاہتے ہو؟ ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر بن جائیں. بتاؤں؟ میدان میں بیٹھا ہوں نا, میڈیا بھی ہے, میں میڈیا بھی دیکھ رہا ہے نا, مجھے نبی سے لے کر دے رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور. پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے پھر آپ بستر سے اٹھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا وہ دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے اس سے اس کے پاس بہتر ہے. یعنی دنیا کے خزانوں سے بہتر جس نے اس کو صبح پڑھ لیا. ایک دن یہ بات میرے ذہن میں آئی. ایک بہت نیک بی بی تھی, کسی شہر سے آئی. آپ یقین جانے میرے اس دن دل میں یہ بات تھی کہ میں نا اس عورت کو نا بڑی زیادتی کرتا ہے یہ شیطان اس کے ساتھ. میں نے اس کو بولا بی بی تم نا صبح فجر کے وقت جب جاگو تو آل عمران کا رکوع لازمی پڑھا کرو. کچھ دنوں کے بعد وہ میرے پاس آئی تو وہ حاضر ہو کے پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے گالی دیتا ہے وہ جن. مجھے کہتا ہے سلفی تجھے یہ ہو جائے, یعنی کہ گالی ماں بہن کی دے کر کہتا ہے کہ تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا, میری ساری طاقت ختم کر دی ہے. کہتا ہے جب یہ رکوع پڑھ لیتی ہے سارا دن میں کیا میرا پنڈت زور لگا لیتا ہے ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے. بچپن سے وہ اس کے ساتھ تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, تمہیں نہیں جانتے, تمہارے جو آگے پردے ڈلے ہوئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. جو نبی نے فرما دیا نا کہ اس گھر سے خیر ختم نہیں ہوتی, جس کبھی خیر ختم نہیں ہوگی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں تو مان جاؤ. ویسے خیر طلب کرتے ہو, لوگوں کو جا جا کر دعائیں منگواتے ہیں, مولوی صاحب ساڑھے سے دعا کرو اللہ خیر کر دے. اس گھر سے خیر کبھی ختم نہیں ہوتی جہاں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے اور کھانے سے کے بعد ہاتھ دھویا جائے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا. اپنے برتنوں کو ڈھانپ لو, کھانے پینے چیزوں کو ڈھانپو. ہمارے سالوں سال الماریوں میں سجے ہوئے برتن, کوئی مہمان آ گیا بی بی نے دوپٹہ پکڑا پلو سے صاف کیا مہمان کے آگے, نہ دھویا نہیں, صاف ہے, الٹے رکھے ہوئے ایسی سالوں سال. بستر ہے, بستر آیا گئے چھٹی پہ گئے, یا جیسے پاکستان میں باہر سے لوگ آتے ہیں پھر ہمارے پاس آئیں گے جی بس پاکستان آیا ہوں, بستر پر لیٹا ہوں, صبح اٹھاؤں تو کمر میں درد ہے, تو برداشت نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ درد کیوں ہے. جب اس درد کو پوچھا کھوتیا کیوں ہونا ہے, مجھے سمجھ آتی ہے نا, میں دردوں سے باتیں کر لیتا ہوں نا. تو کہتا ہے اس پر میں بیڈ میں رہتا تھا, یہ آیا ہے, میں سویا ہوا تھا, یہ میرے اوپر آ کر لیٹا تو میں نے پھر اس کو درد پہنچا دیا. یعنی کہ آپ نے فرمایا بستروں کو جھاڑا کرو, فرمایا نا کہ جب بستر پر جایا کرو تو کیا کرا کرو, ہاتھ مار لیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم آتے ہیں انگڑائی لی کر کے منہ کھولا, منہ سے بھی اندر کمر سے بھی اندر, بیماری لگ گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, یہ تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں, بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. آؤ فالو کرو اس کو, تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. امیر ہونا چاہتے ہو آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا کرو صبح فجر کے وقت. پھر دیکھو اس کے فائدے کیا ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں ہے
دنیا میں جو اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے جس نے اس رکوع کو پڑھ لیا. وہ فائدے کیا ہیں کہ جنات شیاطین تمہاری یہ ہوا سے بھاگیں گے, تمہاری خوشبو سے بھاگیں گے. ویسے بھگا کے دکھاؤ نا. لوگ کہتے ہیں نا جی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے, حق ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں صرف سب 5 بچے ہیں, 5 پڑھتے ہیں سورہ بقرہ, ہم 5 کے 5 پڑھتے ہیں, پھر بھی آگ لگ رہی ہے, پھر بھی کپڑے کٹ رہے ہیں, پھر بھی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے بولا اپنے رزق کو دیکھ لو یار, اپنے معاملات دیکھ لو, کوئی بہن بھائی کا کوئی مال تو نہیں کھا لیا, کسی بہن کا حصہ تو نہیں کھا لیا ہوا, دیکھو تو صحیح نا, کہیں نہیں. اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی نا. میں بقرہ تو دور کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلے بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو شیاطین سے وہ علاقہ ہی محفوظ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ سنتوں کے اوپر آ جاؤ. یہ تمہیں نکالنے کے لیے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں سے. اور آج سب سے زیادہ جو مصیبت زدہ امت ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. چاہے افریقہ ہے, چاہے یورپ ہے, چاہے ایشیا ہے, چاہے کچھ اور ہے, جہاں مسلمان اذیت میں ہے اسی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دین کے ساتھ نہ کرو. واللہ قرآن سورہ مدثر میں اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی کوئی شفاعت بھی کرے گا. شفاعت کس نے کرنی ہے؟ سب سے بڑی, سب سے پہلے بڑی شفاعت کرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں اللہ فرماتا ہے جو دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی شفاعت کرنے والا بھی شفاعت کرے اس کے کام نہیں آئے گی. شعار اسلام کا مذاق اڑاتے ہو, جہاں تمہارا دل کرتا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ بھائی میرے بھائی اللہ آپ کو صحت دے. بس آپ نے کثرت سے پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک. کوئی ٹھنڈا گرم نہیں ہے, ہر اللہ کا ذکر رحمت, لیکن مسنون ہونا چاہیے. کل انشاءاللہ کتنے بجے تک؟ کل صبح آپ آئیں گے نا, وہ بچے کام کریں گے آپ کا. پھر آپ 9 بجے آئیں گے نا تو آپ کو 10:30 تک آپ فارغ کر دیں گے, پھر آپ مسجد میں آ جائیے گا گھر سے ہو کے, ٹھیک ہے نا. پھر گھر چلے جائیے گا. پھر اللہ آپ کو شفا دے جی, لا باس طہورن انشاءاللہ. میرا نواسا ہے ہاسپٹل میں. جی بھائی, بڑے اچھے سے بیمار ہو رہا تھا, اللہ سے شفا دے. یہ اشتیاق کرو, وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے, اس کو بیٹی میری آئی ہوئی ہے, میں دیکھتا ہوں جی, وہاں پہ دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بیٹی 8ویں مہینے میں فوت ہو گئی 4-5 ماہ پہلے. اچھا, تو میں آپ کے درس سنتا رہتا تھا. اللہ مجید. میں نے پھر اس طرف کیا الحمدللہ. پہلے بینک کی نوکری کرتا تھا, ہماری ٹرین کو چھوڑ دی. اچھا, اللہ پاک آپ کو بہت برکت دے, اللہ بہت برکت دے. میرے بھائی جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے گمان. اللہ کہہ رہا ہے یار, بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ کرے. نماز کو ذریعہ بناؤ. اللہ کی قسم مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا, اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ سے تعلق ہوتا ہے صرف نماز کے ساتھ, اللہ مدد کرتا ہے صرف نماز کے ساتھ, اللہ مدد کرتا ہے صبر کے ساتھ. اللہ خود کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہی کہتے ہیں نا. پہلے یہ آیت پوری سمجھو, کبھی اس پر پورے ہم غور کر لیں نا کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. غور سے تم میرا ذکر کرو. کس کو بولا؟ ہر جن و انس کو. تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر. کون ذکر کرے گا؟ جب ذکر کرنے والا بھول سکتا ہے پھر تمہیں بھولے گا؟ وہ نہیں بھولتا, اس کے سامنے تو ایک ایک ذرہ بھی ہے, مگر سمجھانے کے لیے, کیونکہ میری ناقص عقل ہے نا, مجھے سمجھانے کے لیے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. ہر حال میں شکر کرو. نہ شکری کرو گے تو کفر کرو گے, اور کفر سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. نہ شکری, ہر حال میں شکر. اے اللہ تیرا شکر. اللہ تو کسی کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے نا. ضرور میں گناہ گار ہوں, اللہ میں گناہ گار ہوں, مجھے معاف کر دے. واللہ ایک دم راضی ہو جاتا ہے جی.
ہم لگ جاتے ہیں دوسروں کے پیچھے، اور لگانے والے بھی بدبخت وہ ہے جن کو تم مسیحا سمجھتے ہو. ایسا آپ لگاؤ جی ذرا بابا جی وہ تیرے پنیویں کیتا ہے جادو، چلو جی پنیواں دشمن ہو گیا، نال پنیویں دی ماں بھی دشمن ہو گئی، یہ تیرے پڑھاؤ کیتا وے. اور خبیثو جھوٹ بول کر صلح کرانی ثواب ہے، جھوٹ بول کر، ویسے جھوٹ بولو تو لعنت ہے اللہ کی، اور صلح کرانے میں جھوٹ بولو تمہیں ثواب ہوگا. اور تم جھوٹ بول کے خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہو. نہیں جی نہیں، جن نے کیا ہے، یہ تہاڈی ماسی نے کیتا ہے، وہ اس خبیث کا بچہ، شیطان کا بچہ، یہ حرام زادہ جو ہے، تم اس پہ اعتبار کرتے ہو. نہیں جی اس آخیا جاؤ فلاں جگہ تو کو تویز حسن اساں تکیا جی صدوق کھولیا، اس تویز جو اس دسیا، یہ غیب جانتے. یہ اسی حرام زادے نے سب کچھ کیا ہوا ہے. اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر تو سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو گئے ہوئے تھے، آسا کے ساتھ ٹیک لگائے اور جن کرتے رہے، بیت المقدس بناتے رہے نا، پتہ چلا ان کو. اس سے بڑی میں کیا دلیل دوں تمہیں یار. غیب صرف میرے رب کو ہے، جس کو نبی پر آتی ہے وہی پھر پتہ چلتا ہے. تو جو تمہیں کوئی جادوگر ہوتا ہے، کوئی شعبدے باز ہوتا ہے، یا کوئی کاہن ہوتا ہے، کاہن جو ہوتے ہیں یہ جنات کے ساتھ، ان سے پوچھ لیتے ہیں. بات کہتے ہیں نا، میں راتی تک کیا تو یہ کرنا پیا سا ہے نا، یہیں کیتا ہی نا، وہ کیتا ہے، اس نے بتایا اس کے شیطان نے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے. سمجھو اس چیز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آئے تو پتہ چلے. اس بدبخت کو مجھے دیکھ کے مجھے سب کچھ بتا دیا اس نے. یہ کیا ہے؟ اوے ظالموں، اوے تمہیں پاگل کر دیا ان پاگلوں نے. انہیں پتہ ہے یہ گائیں ہیں، گائیں. سیاستدان ہے وہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے جی، علماء سو ہیں وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال کر انتشار شرک و بدعت کے تمہارے لیے عبادت بنا دیا ہے جی. تم جھکتے ہو انسانوں کے آگے، قبروں کے طواف کرتے ہو. جو اللہ جس کے لیے سزاوار تھا تم اس کے لیے انسانوں کو بنا لیا. یہ نہیں کہ یہ ہے کون، نہیں جی سرکار کچھ ہے، یہ کچھ کر دیں جی. ظاہر شیطان اس کی بات مارتا ہے، تمہیں دکھائے گا یہ کرتا ہے. اللہ نہیں کر سکتا. سبحانک اللہ. سب رشتے میں وہاں بیٹھتے ہیں، وہ سرگودا میں 95 چاکی اسلام آباد پہ پیر جاتا تھا نا، وہ میرے بھائی صاحب یہاں جتنے بندے اتنے مروائے 9-10 بار. وہ اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی. ایک کا لڑ جو اس نے طریقہ بتانا ہے، بس کرونی اذکرکم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اللہ کہہ رہا ہے. آؤ نہ مسجدیں آباد کرو، نہ اٹھو نہ صبح فجر کے وقت، دیکھو رزق کیسے ملتا ہے، بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں. اس وقت سوئے ہوتے ہو، ساری رات جاگتے ہیں ہم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں معاف کرے. نماز کو اس طرح پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ یقین جانیں یہ جو لوگ آدھا سجدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے یہاں تک بیٹھتے کہ آپ کی کمر کا جو کپڑا ہے اس کا سروٹ نکلتی، پھر آپ دوسرا سجدہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ کما صلو علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلو علیہ اعوذ باللہ من الشیطان. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو. ہاں اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کے درمیان دعا پڑھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. کبھی دعا پر غور کیا؟ جو چاہتا ہوں وہ کہا ہے کہ اس سمے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ سجدے میں. نماز میں سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے اللہ کے؟ جب سجدے میں. اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھا کرتے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر. آمین. اللہم اغفر لی ورحمنی، مجھ پر رحم فرما. میں تو ڈھنوں ڈن، آدھی کمر جھکی ہوئی ہے، ابھی اٹھا ہی نہیں ہے، پھر دوسرا سجدہ. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کووں کی طرح ٹھونگے نہ مارو. آپ نے فرمایا ایسی نماز تمہارے منہ پر لپیٹ کر، گندے کپڑے میں، عورت کا حیض کے کپڑے کا نام ہے، لپیٹ کر تیرے قد سے اوپر ہونے سے پہلے تیرے منہ پر مار دی جاتی ہے. اور وہ نماز بد دعا کرتی ہے، اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر. یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نماز بھی پڑھوں اور میرے معاملات بھی الٹ جائیں؟
اللہ کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہوں، فلمیں بھی دیکھتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں، غیبتیں بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، تو میں اللہ کی بات مانوں یا اپنے دل کی بات؟ اللہ کہتا ہے بے شک اِنَّا، لفظ اِنَّا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں 50 سال 60 سال سے نماز بھی پڑھوں پھر بھی میں وہی کا وہی ہوں۔ اپنے عمل کو دیکھنا کہ میرا عمل قبول کیسے ہوا ہے کہ نہیں۔ اپنے معاملات کو دیکھو، عمرہ کیا، حج کیا، اس کے بعد اگر میری زندگی میں چینج آ گیا، اگر میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، دکان پر 2 نمبری کرنی چھوڑ دی، لوگوں کو دھوکہ چھوڑ دیا، غیبتیں چھوڑ دی، سمجھو کہ تیرا حج عمرہ قبول ہے۔ اگر وہی تیری عادت ہے تو سمجھ تو پیسے لگا کر آیا، تیرے پیسے سارے برباد ہو گئے، نہ تجھے عرفات میں کچھ ملا، نہ تجھے منی میں کچھ ملا، اور نہ ہی مزدلفہ میں ملا، نہ ہی حرم میں ملا، نہ صحیح میں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے آج دیکھو کیا حال ہے اپنا، مسلمانوں کا دیکھو حال، عرب و عجم کو دیکھو، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔